حق حکومت کے نظریات۔ حکومت علم سیاست کی بحث ہے اور اس میں مختلف نظریات ہیں کہ حکومت کی بنیاد و اساس کیا ہے، فلسفہ حکومت کیا ہے، حکومت کا حق کہاں سے پیدا ہوتا ہے، اس کا منشا کیا ہے، حق حکومت پھوٹنے کی جگہ کیا ہے اور حق حکومت کس کو حاصل ہے۔ آج کل جمہوریت کا چرچا ہے اور جمہوریت میں ہر انسان کو حق ہے یہ بتائے بغیر کہ یہ حق حکومت کہاں سے پیدا ہوا ہے۔ اگر کوئی آپ کے مکان، کھیت یا کسی اور پراپرٹی یا زمین میں آ جائے اور وہاں آ کر درخت کاٹنا شروع کر دے تو آپ اسے روک لیتے ہیں کہ بھئی یہاں پر آپ کو نہ درخت گاڑنے کا حق ہے اور نہ یہاں سے درخت کاٹنے کا حق ہے۔ اگر وہ کہے کہ میں حق رکھتا ہوں تو آپ اس سے جواز مانگتے ہیں کہ میری زمین میں آپ کے حقدار ہونے کی دلیل کیا ہے؟ کیا تم اس زمین کے مالک ہو؟ کیا تم نے یہ زمین خریدی ہے یا کیا تم نے یہ زمین کرائے پر لی ہے؟ کس طرح یہ زمین آپ کے اختیار میں چلی گئی ہے کہ آپ اس میں درخت کو کاٹ سکتے ہو؟ اگر وہ شخص اپنا حق ثابت نہ کرے تو غاصب، قابض اور مجرم سمجھا جاتا ہے۔ اگر انسان کسی کی زمین پر حق نہ رکھتا ہو اور اس کی زمین پر آ کر درخت کاشت کرے یا وہاں سے درخت کاٹ لے تو یہ غاصب کہلاتا ہے۔ حق کسی کو مجوز سے اور کسی جواز اور دلیل سے پیدا ہوتا ہے۔ فقط انسان کے کہنے سے حق پیدا نہیں ہوتا، حق کے لیے دلیل اور ثبوت کی ضرورت ہے۔ بغیر حق کی دلیل کے آپ کسی کو نہ اپنے گھر کا اختیار دیتے ہیں اور نہ اپنی املاک کا اختیار دیتے ہیں۔ انسان نے ایک نظریہ کمیونزم بنایا ہے۔ کمیونزم اسی چیز کا نام ہے کہ ہر چیز پر ہر ایک کا حق ہے، یعنی کوئی بھی چیز کسی خاص کی ملکیت نہیں ہے، چیز ہر ایک کی ہے، بلکہ ایک ایسا زمانہ گزرا ہے یا ایک زمانے کے بارے میں تصور موجود ہے اور کسی ثبوت کے بغیر تاریخوں میں بعض ایسے علاقے ذکر کیے گئے ہیں کہ جہاں پر یہ نظریہ تھا کہ ہم ایسے معاشرے بنائیں گے جہاں پر کوئی خاص آدمی کسی چیز کا مالک نہ ہو، یعنی جہاں اختصاص نہ ہو اور ہر چیز ہر ایک کے لیے ہو۔ مثلاً درخت سب کا ہے جو بھی کاٹ لے، زمین سب کی ہے، گھر سب کا ہے، کھانا سب کا ہے، کوئی بھی آ کر کھا لے۔ اس طرح کا تصور قائم کیا گیا کہ ایسا کرنے سے زمین پر عدالت قائم ہوگی، انسان کی فلاح و بہبود ہوگی اور انسان ترقی کرے گا۔ یہ نظریہ پیش کیا گیا ہے، اگرچہ معاصر زمانے میں اور قریب کی تاریخ میں یہ ہوا نہیں ہے۔ چائنا کمیونسٹ ملک ہے جہاں جمہوریت نہیں ہے، لیکن چائنا جمہوریت پرور ملک ہے۔ چائنا جمہوری ممالک کی پرورش کرتا ہے لیکن خود اس کے اندر جمہوریت نہیں ہے۔ وہاں پر ایک کمیونسٹ پارٹی کی حکومت ہے، لیکن کمیونسٹ پارٹی نے بھی یہ کام نہیں کیا کہ چائنا میں جو کچھ ہے وہ سب چینیوں کا ہے، ہر کپڑا ہر ایک کا ہے، ہر دکان ہر ایک کی ہے اور ہر پروڈکٹ ہر ایک کی ہے۔ وہاں فیکٹری کا مالک کسی دوسرے کو اپنی فیکٹری میں گھسنے بھی نہیں دیتا۔ وہاں زمین کا مخصوص مالک ہے، فیکٹری کا مخصوص مالک ہے اور کاروبار کا بھی مالک ہے۔ لیکن وہ سب کمیونسٹ ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ ملکیت کا نظام ختم کرے، لیکن دیکھا کہ ملکیت ختم کرنے سے چائنا ختم ہو جائے گا، لہٰذا کمیونزم کے اندر رہتے ہوئے ملکیت کو عام کر دیا، بلکہ دوسری دنیا سے زیادہ عام کر دیا۔ انہوں نے ملکیت پر تمام حدود ختم کر دی کہ کوئی جتنا بڑا مالک بن سکتا ہے وہ بن جائے۔ وہاں بھی ہر ایک کو سب چیزوں کا مالک بنانے کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوا۔ کمزور انسانوں کے 3 حاکم۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ہر انسان کو حاکم بننے کا بھی اور حاکم بنانے کا بھی حق ہے تو یہ بہت خطرناک تصور ہے۔ خطرہ کیا ہے؟ تاریخ پڑھ کر دیکھ لے کہ جب کبھی آئین خدا سے روگردانی کی گئی ہے اور لوگ حاکم بنے تو ان کے اندر 3 صفات پائی جاتی تھی، اور آج بھی 3 صفات کے لوگ ہی حاکم بنتے ہیں۔ اول، دولت مند اور ثروت مند حاکم بنے گا۔ اپنی زمین پاکستان تصور کر لے، اس میں جو نظام بھی نافذ ہے اس میں ثروت مند ہی حاکم بنے گا۔ ثروت مند کے ساتھ دوسرا شخص جو حاکم بن سکتا ہے وہ طاقتور شخص ہے، یعنی جس کے پاس افرادی قوت، اسلحے کی قوت، قبائلی قوت ہے یا ثروت، پیسے اور دولت کی قوت ہے۔ اگر کوئی طاقتور ہے تو وہ حاکم بنے گا۔ تیسرا شخص جو حاکم بن سکتا ہے وہ دھوکے باز، جو دھوکہ دے سکتا ہو اور جو ورغلا سکتا ہو۔ لوگ 3 کمزوریاں رکھتے ہیں۔ ایک یہ کہ ثروت کے سامنے تسلیم ہو جاتے ہیں، یہ ثروت کے بدلے میں فروخت ہو جاتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ طاقتور کے سامنے جھک جاتے ہیں اور مکار کے ورغلانے میں آ جاتے ہیں۔ ثروت میں بک جانا، طاقت کے سامنے جھک جانا اور دھوکے میں ورغلایا جانا انسان کی 3 کمزوریاں ہیں۔ باقی عوام کو منفی 5% توقع ہوگی کہ وہ حاکم بن سکتے ہیں اور 105% یقین ہے کہ وہ حاکم نہیں بن سکتے۔ جمہوریت میں یہ نعرہ تو لکھا ہوا ہے کہ ہر ایک حاکم بن سکتا ہے اور ہر ایک حاکم بنا سکتا ہے۔ جب ہر ایک بن سکتا ہے اور بنا سکتا ہے تو ہمیشہ ثروت مند ہی کیوں حاکم بنتا ہے؟ ہمیشہ طاقتور ہی کیوں حاکم بنتا ہے؟ اور ہمیشہ دھوکہ باز ہی کیوں حاکم بنتا ہے؟
یوں نہیں کہ ثروت مندوں کے اندر حاکم بننے کا کوئی ہنر ہوتا ہے، طاقتور بھی اس لیے حاکم نہیں بنتے کہ طاقتوروں کے اندر حاکم بننے کا کوئی ہنر ہوتا ہے، اور دھوکہ باز بھی اس لیے حاکم نہیں بنتے کہ دھوکہ بازوں کے اندر حاکم بننے کا کوئی ہنر ہوتا ہے۔ یہ سب اس لیے حاکم بنتے ہیں کہ جن پر حکومت کرنی ہے، ثروت سے انہیں خریدا جا سکتا ہے، طاقت سے انہیں دبایا جا سکتا ہے، اور دھوکے سے انہیں ورغلایا جا سکتا ہے۔ اگر عام انسان قابل فروخت نہ ہو، بکاؤ نہ ہو، بکتا اور جھکتا نہ ہو، اور اگر دھوکے میں نہ آتا ہو اور طاقتور کے سامنے تسلیم بھی نہ ہوتا ہو، تو زمین پر ایک بھی طاقتور، ثروت مند یا دھوکے باز حاکم نہیں بن سکتا۔ یہ لوگ در حقیقت اپنے ہنر سے حاکم نہیں بنتے، بلکہ دوسروں کی کمزوری اور دوسروں کے ضعف سے فائدہ اٹھا کر حاکم بنتے ہیں۔ چونکہ انسان کا خالق اور مالک اللہ ہے، اور انسان خدا کی خلقت اور حیت خدا کا عطیہ ہے، اس لیے انسان کی ہدایت بھی اللہ کی طرف سے ہے، اس کا آئین بھی اللہ کی جانب سے ہے، اور اللہ کے آئین کو نافذ کرنے والا بھی اللہ کی جانب سے ہے۔ انسان کبھی بھی درست حاکم نہیں چن سکتا۔ آپ تاریخ بشر پڑھ لیں کہ جب بھی حاکم انسانوں نے چنا تو بادشاہوں کو چنا، ثروت مند کو چنا، طاقتور کو چنا، یا دھوکہ باز کو چنا۔ تاریخ بشر میں آپ کو نہیں ملے گا کہ آج تک انسانوں نے کسی صحیح سالم انسان چنا ہو۔ صالح انسان فقط اللہ کی جانب سے انتصاب ہوگا۔